اب آپ کے سامنے ابھی چند منٹ پہلے میرے بیٹے زید نے سورۃ الاعلیٰ آپ کے سامنے پیش کی ہے، پڑھی ہے۔ الحمدللہ یہ بچہ بھی بہترین مقرر ہے، ساہیوال الاقصی اسلامک انسٹیٹیوٹ ہے، مفتی عبداللہ منیر حفظہ اللہ تعالی۔ تو استاد العلماء حافظ عبد المنان نور پوری، اللہ اکبر، ان کے وہ خاص شاگرد ہیں، منجے ہوئے شاگرد۔ میرا بیٹا وہاں ان کے پاس پڑھتا ہے سال اول میں، وہاں وہ بہت محنت کرتے ہیں بیٹے پہ، تو الحمدللہ یہ مقرر بھی بہت اچھا ہے۔ قرآن کریم کی وہاں تقریباً ڈیلی نماز عشاء بھی پڑھاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرنا کہ اللہ اس کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت فرمائے۔ تو اب چند منٹوں کے لیے میں دعوت دیتا ہوں دوسرے بیٹے کو، حافظ حماد حذیفی، وہ دو تین منٹ میں یا ایک منٹ میں آپ کے سامنے آپ سے گفتگو کرتے ہیں، حماد حذیفی۔ اور میں حضرت مولانا حبیب الرحمان عابد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کرسی پہ تشریف لائیں۔ حبیب الرحمان عابد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس خلقا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام لوگوں میں سے اچھے اخلاق کا حامل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، میں نے آپ کو خلق عظیم کے منصب پر فائز کیا ہے۔ ایک صحابی آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مزکیہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے؟ تو امی جان نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کان خلقہ القرآن، قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اخلاق کی بدولت ساری دنیا میں انہوں نے دین اسلام کو پہنچایا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کے مکہ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ جب اندر گئے، فتح ہوئی، تو ساروں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے میرے بلال پر ظلم کیے، آپ نے میرے گلے میں پھندے ڈالے، آپ نے میرے اوپر گرم اوجھنیاں پھینکی، تو آپ بتاؤ کہ میں آپ کا کیا حال کروں؟ تو انہوں نے فرمایا الکریم ابن الکریم، آپ بھی کریم ہیں اور آپ کے والد بھی کریم ہیں۔ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور طائف کے موقع پر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کی وادی میں پہنچے دینی حلیف کی سربلندی کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حنیف کی سربلندی کے لیے جب طائف کی وادی میں پہنچے تو وہاں کے سرداروں کو، بڑے بڑے عہدیداروں کو دین حنیف کی سربلندی کے لیے انہیں دعوت دی، اور انہوں نے ٹھکرا دیا۔ یہاں تک بس نہیں کی، انہوں نے پتھر مارے، اور میرے نبی کریم نے انہوں کے لیے دعا کی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ بلا شبہ یہ قوم مجھے نہیں جانتی، تم ان کو ہدایت دے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہمارے بہت ہی پیارے دوست اس محلے کے رہنے والے منیر صاحب کے بھائی محمد ایوب بھٹی صاحب، جو کہ کافی تکلیف میں مبتلا ہیں، ان کی کوئی شریان پھٹ گئی ہے، سب بھائیوں نے ان کے لیے دعا کرنی کہ اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے، سب کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ تو